وہ ایک شخص تھا جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا نام تھا جان ڈیوے، ایک امریکن فلسفر، سائیکالوجسٹ اور ایجوکیشنل ریفارمر۔ وہ 20ویں صدی کے پہلے آدھے حصے کے سب سے عظیم اسکالرز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ایک دور تھا جب امریکہ کے چھوٹے سے شہر برلنگٹن، ورمانٹ میں ایک ایسا سوچنے والا شخص پیدا ہوا جس کی سوچ نے تعلیم اور انسانی سمجھ دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کا یقین تھا کہ ڈیموکریسی صرف سیاست تک محدود نہیں بلکہ یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ ڈیوے کے نزدیک ڈیموکریسی ایک اخلاقی آئیڈیل تھی، ایک ایسا نظام جہاں انسان اپنی سوچ اور عمل دونوں سے بہتری لا سکتا ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ اصل ڈیموکریسی تب ہوتی ہے جب ہر فرد سوچنے، بولنے اور سمجھنے میں آزاد ہو۔ جان ڈیوے نے پوری زندگی جمہوری اصولوں کے لیے آواز اٹھائی۔ وہ کہتا تھا کہ ڈیموکریسی صرف ووٹ دینے کا حق نہیں بلکہ یہ سمجھ، مکالمہ اور ذمہ داری کا نظام ہے جہاں ہر شہری، ہر استاد، ہر لیڈر ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں۔ اس کا یقین تھا کہ اگر ہم اصل جمہور بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے تعلیم کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیے ڈیوے نے پروگریسو ایجوکیشن کا نعرہ دیا، ایک ایسی تعلیم جو تجربے، سوچ اور عمل کو ساتھ لے کر چلتی ہو۔ ڈیوے کے آئیڈیاز نے دنیا بھر کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو انسپائر کیا۔ اس کا پریگمیٹزم اور ایکسپیریمنٹ انٹیلیجنس کا فلسفہ آج بھی لوگوں کو انسپائر کرتا ہے۔ وہ صرف فلسفر نہیں بلکہ سائیکالوجسٹ بھی تھا جس کی فنکشنلزم پر کی گئی ریسرچ نے سائیکالوجی کا نیا دور شروع کیا۔ آج بھی جان ڈیوے کا نام ان لوگوں کے دل میں زندہ ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور تعلیم سے ہی بہتر مستقبل ممکن ہے۔ اس کے اصول ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اگر ہم کھلے ذہن، مکالمے اور اخلاقی اصولوں کے ساتھ چلے تو ہم سب کے لیے ایک روشن کل بنا سکتے ہیں۔ ڈیوے کا سفر ایک عام زندگی سے شروع ہوا۔ وہ برلنگٹن میں ایک سادے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آرچیبالڈ ڈیوے اور لوسینا آرٹمیزیا رچ ڈیوے کے گھر۔ اس کا ایک بڑا بھائی جان بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا، اس لیے ڈیوے نے اس کا نام اور ارادہ دونوں اپنے اندر زندہ رکھا۔ وہ بچپن سے ہی علم کا دیوانہ تھا۔ اپنے بھائی ڈیوس رچ ڈیوے کے ساتھ یونیورسٹی آف ورمانٹ گیا جہاں اس کی ملاقات ہوئی پروفیسر ہنری آگسٹس پیئرسن ٹوری سے جو اس کے مینٹور اور گائیڈ بن گئے۔ یہی سے ڈیوے کا دل فلسفے کی دنیا میں گھس گیا۔ پھر وہ جانس ہاپکنس یونیورسٹی گیا جہاں اس نے اپنی تعلیم اور سوچ کو اور گہرا کیا۔ یہی دور تھا جب اس کے سوچنے کا انداز بدل گیا اور وہ سمجھ گئے کہ زندگی کا اصل مقصد تعلیم اور تجربے کے ذریعے بہتری لانا ہے۔ جان ڈیوے کا اصل کرشمہ اس کے ایجوکیشن کے فلسفے میں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تعلیم صرف کتابوں سے نہیں ہوتی بلکہ تجربے اور عمل سے ہوتی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹس تھیوری اور پریکٹس دونوں کو ملا کر سیکھے۔ اس کے نزدیک تعلیم کا مقصد صرف یاد کرنا نہیں بلکہ سوچنے، مسائل حل کرنے اور سمجھ میں بہتری لانا ہے۔ اس کے پروگریسو آئیڈیاز نے پورا نظام تعلیم بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک زندہ رشتہ پیدا کیا جہاں دونوں سیکھنے کے سفر کا حصہ بنتے ہیں۔ آج بھی ڈیوے کے اصول ہر اسکول اور کلاس روم میں دکھائی دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی بچہ سوال کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے تو وہ ڈیوے کے فلسفے کا حصہ بن جاتا ہے۔ اپنی پروفیشنل زندگی میں ڈیوے نے تعلیم، سائیکالوجی اور ڈیموکریسی تینوں پہ کام کیا۔ اس نے پہلے پینسلوینیا اور ورمانٹ میں اسکول ٹیچر کے طور پر کام کیا لیکن اس کا دل ریسرچ اور فلسفی میں تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی جانس ہاپکنس یونیورسٹی سے حاصل کی اور اس کا تھیسس تھا دی سائیکالوجی آف کانٹ۔ 1894 میں وہ یونیورسٹی آف شکاگو سے جڑا جہاں اس نے اپنا مشہور کام لکھا، دی اسکول اینڈ سوسائٹی۔ یہی کتاب اس کے پروگریسو ایجوکیشن کے نظریات کی بنیاد بنی۔ اسی دور میں اس نے ریشنل امپیریسزم اور پریگمیٹزم پر لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد وہ کولمبیا یونیورسٹی گیا اور امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بھی بنا۔ اس نے کئی مشہور کتابیں لکھی جیسے ڈیموکریسی اینڈ ایجوکیشن، ہیومن نیچر اینڈ کنڈکٹ اور آرٹ ایز ایکسپیرینس۔
ڈیوے کا کہنا تھا کہ زندگی کا سبق تجربے سے ملتا ہے اور اصل علم وہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں استعمال کرے۔ اس کے نزدیک تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ ہر انسان سوچنے اور سمجھنے کی عادت ڈالے تاکہ وہ سمجھ میں بہتری لا سکے۔ آج بھی ڈیوے ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف علم لینا کافی نہیں، اس علم کو عمل میں لانا ہی اصل ترقی ہے۔ زندگی کے ایک اور پہلو میں ڈیوے کا پرسنل سفر بھی اتنا ہی دلچسپ تھا۔ 1886 میں اس نے ایلائس چپمین سے شادی کی جو خود بھی ایک اسکالر تھی۔ ان کے 6 بچے ہوئے، فریڈرک، ایولین، موریس، گورڈن، لوسی اور جین۔ گھر میں محبت اور علم دونوں کا ماحول تھا، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ 1927 میں ایلائس کی وفات نے ڈیوے کو گہری اداسی میں ڈال دیا۔ اس نے اس دکھ کو سمجھنے اور زندگی کا مطلب ڈھونڈنے کے لیے اپنی فلسفی اور مزید گہری کر دی۔ بعد میں اس نے اپنی دوست ایسٹر روبیٹا سے شادی کی اور دونوں نے مل کر 2 بچے اڈاپٹ کیے، لوئس اور شیرلے۔ یہ نئی زندگی اس کے لیے ایک نئے امید کا سفر تھی۔ ڈیوے کے اپنے تجربے، محبت، خوشی، دکھ اور امید اس کی فلسفی میں صاف جھلکتے ہیں۔ اس کا پیغام تھا، زندگی ایک تجربہ ہے، اسے محسوس کرو، سیکھو اور بہتر بناؤ۔ آج بھی جان ڈیوے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم تعلیم، تجربے اور مکالمے کو اپنائیں تو ہم صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے مستقبل روشن کر سکتے ہیں۔